السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئی ہوں وہ ہے شہزادی اور اس کا بوڑھا باپ۔ ایک شہزادی اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ اس دنیا میں اور کوئی نہ تھا ان ماں باپ کے علاوہ۔ عمر بہت کم تھی، 4 سال کی وہ بچی تھی اور بہت لاڈوں اور نازوں میں پلی ہوئی تھی۔ ایک ہی بادشاہ اور ملکہ کی ایک ہی شہزادی تھی، دل و جان سے اس سے محبت کرتے تھے۔ ایک دن بادشاہ اور ملکہ کسی کام سے گھر سے باہر نکلے تو راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ دونوں وہیں موقع پر وفات پا گئے۔ شہزادی اب دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ جیسے ہی ماں باپ کی لاش گھر میں آئی تو شہزادی اتنی چھوٹی تھی کہ اسے کچھ معلوم نہ تھا، مگر ہمسائے میں ایک نیک آدمی رہتا تھا۔ اس نیک آدمی کے بادشاہ اور ملکہ سے بہت اچھے تعلقات تھے۔ جیسے ہی وہ بادشاہ اور ملکہ کی وفات ہوئی تو اس نے اس بچی کو اپنے گھر رکھ لیا، محل کو چھوڑ دیا اور اپنے گھر میں اس بچی کو پالنے لگا۔ شہزادی سے بہت پیار کرتا تھا۔ جب شہزادی کے ماں باپ زندہ تھے وہ تبھی سے اس سے محبت کرتا تھا۔ شہزادی اب اس بوڑھے کے ساتھ رہتی تھی۔ بوڑھا کام کاج کے لیے جاتا، پیسے کما لاتا اور ساتھ میں آتا ہوا کھانا بھی شہزادی کے لیے لے آتا تھا۔ اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کرتا تھا کہ شہزادی کو شہزادیوں کی طرح پالے۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور شہزادی بڑی ہوتی گئی۔ شہزادی 7 سال کی ہوئی تو ایک دن بوڑھا آدمی کام سے باہر نکلا تو شہزادی کو کچھ گنڈے اٹھا کر لے گئے۔ انہوں نے شہزادی کو بیچ ڈالا اور بیچ کر جس جگہ پر شہزادی کو بیچا وہاں شہزادی سے بہت کام لیا جاتا تھا۔ شہزادی دن رات کام کرتی ملازموں کی طرح۔ اسے ایک دن بھاگنے کا ارادہ کیا کہ کیوں نہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں اور اپنے بوڑھے بابا کے ساتھ واپس چلی جاؤں اور اسی کے ساتھ رہوں۔ شہزادی کو بھی اس بوڑھے بابا سے بہت محبت ہو چکی تھی، جتنا وہ خیال شہزادی کا رکھتا تھا شاید ہی کوئی اتنا کبھی رکھ سکتا۔ شہزادی وہاں سے رات کو بھاگتی بھاگتی جنگلوں کی طرف چلی گئی، مگر وہ ظالم لوگ رات کو جاگ اٹھے اور انہوں نے شہزادی کا پیچھا کیا اور اسے پکڑ لیا اور خوب مارا۔ مگر انہی ظالموں میں سے ایک کو شہزادی پر ترس آیا اور اس نے شہزادی سے کہا کہ میں تمہیں تمہارے بوڑھے باپ کے پاس دوبارہ چھوڑ آؤں گا، تو مجھے اپنا پتہ بتاؤ۔ شہزادی نے اسے پتہ بتایا تو اس نے 2-3 دن بعد شہزادی کو وہاں سے نکال کر اس کے گھر پہنچا دیا اور خود بھی اس ٹھکانے کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اس نے اس ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں جانے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اگر وہ اسی ملک میں رہتا تو وہ گنڈے اس کو مار ڈالتے۔ اس نے اپنی جان کا داؤ کھیل کر شہزادی کو اپنی بیٹی سمجھتے ہوئے ان ظالموں کے چنگل سے نکال دیا۔ اب شہزادی جب بوڑھے باپ رات کو گھر واپس آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ شہزادی گھر بیٹھی ہے، بابا کے لیے سارا کھانا تیار کر کے اور گھر کی صفائی ستھرائی کر کے اور اپنا اچھا ماحول بنا کر بیٹھی ہے۔ جب بوڑھا واپس آیا تو لپٹ کر اس سے رونے لگی اور تمام ماجرا سنایا کہ اسے کچھ گنڈے اٹھا کر لے گئے تھے اور اسے کسی ظالم لوگوں کو بیچ آئے تھے۔ دن رات وہ اس سے کام لیتے تھے اور پھر مارتے اور پیٹتے بھی تھے۔ بوڑھا بابا وہ بہت رویا اور گلے سے لگا کر بیٹی سے معافی مانگنے لگا، کہنے لگا کہ بیٹا میں تمہارا خیال نہیں رکھ سکا، مجھے معاف کر دینا، میری وجہ سے تمہیں اتنی اذیت ہوئی۔ شہزادی رونے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے آپ کی وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، بلکہ میری وجہ سے آپ کو اتنی پریشانی ہوئی۔ میں آپ کی کیا لگتی اگر آپ مجھے نہ اپنے پاس لے کر آتے؟ میرے ماں باپ تو مر چکے تھے، آپ تو واحد تھے جس نے مجھے باپ کی طرح پالا اور ماں کی محبت بھی دی۔ اب بوڑھا شخص پھر شہزادی سے کہنے لگا کہ شہزادی اب میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی کر دی جائے۔ میں تمہیں اس گھر میں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا، کیونکہ کچھ گنڈے اگر پھر آ گئے تو تمہاری زندگی اجیرن ہو جائے گی اور وہ دوبارہ تمہیں وہاں سے نکلنے نہیں دیں گے اور ساری زندگی تم ایسے ہی پستی رہو گی۔ بوڑھے بابا جی نے پہلے تو اس گھر کو فروخت کیا اور کسی اور جگہ پر جا کر بسیرا کیا، اور پھر اپنی زندگی ویسے ہی جب معمول پر آ گئی تو اس نے کسی نیک بچے کو ڈھونڈ کر کہا کہ بیٹا میں تمہاری شادی کسی نیک لڑکے سے کرنا چاہتا ہوں جو تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔
لہٰذا اس نے ایک نیک لڑکے کو ڈھونڈا اور شہزادی سے کہا کہ بیٹا یہ تم سے شادی کے لیے راضی ہے کیا؟ تم بھی دیکھ لو تم بھی راضی ہو یا نہیں۔ میں تمہاری مرضی کے خلاف فیصلہ نہیں کرنا چاہتا۔ بیٹا میری بات یاد رکھنا، اس کے پاس اتنی دولت اور مال نہیں جتنا تم نازوں میں پلی ہو، مگر یہ تمہیں خوش رکھے گا، ایک نیک دل لڑکا ہے۔ شہزادی نے کہا کہ بابا میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میں آپ کو اکیلا کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، میں اسی گھر میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ بابا جان نے شہزادی کو بہت سمجھایا، آخر شہزادی نے کہا کہ میں اس لڑکے سے ملنا چاہتی ہوں۔ پھر اس لڑکے سے شہزادی کی ملاقات کروائی گئی تو شہزادی نے اسے تمام ماجرا بتایا کہ میں اپنے بوڑھے بابا کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی، اگر آپ چاہو مجھ سے شادی کے بعد اسی گھر میں رہ لینا، یہ گھر بھی آپ کا ہی ہوگا اور میرا بھی ہوگا۔ وہ لڑکا مان گیا، اسے وہ نیک دل تھا، اسے اس کے دل میں رحم آ گیا کہ شہزادی کا بابا بوڑھا بالکل تنہا رہتا ہے تو کیوں نہ ہم اس کے لیے سہارا بنیں، نہ اس کے لیے پریشانی بنیں۔ اس نے شہزادی کو لے کر شادی کے بعد بوڑھے بابا جی کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ اب شہزادی اپنے بابا جی کا بالکل خیال رکھتی تھی، ہر چیز وقت پر دیتی تھی، دوائی بھی، اور ان کی ہر طرح کی پریشانی اور مصیبت میں ساتھ کھڑی ہوتی تھی۔ بابا جی اپنی بیٹی سے بہت خوش تھا اور اسے ہر وقت پیار اور دعائیں دیتا تھا۔ پیارے بچوں، یہاں آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبانا ہے۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔